سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 مکمل ہوئی، 105 شروع ہو رہی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی مسلمانوں سے خیر خواہی یا دوستی یہ ساری کی ساری جھوٹی ہے۔ ما یود الذین کفروا، ما جو نہیں، کیا یہاں نہیں کے معنی میں نہیں، یود ود یود چاہنا، نہیں چاہتے الذین کفروا، الذین وہ جو کفروا کافر ہیں، جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے۔ کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، من سے اہل والے، الکتاب کتاب والوں میں سے، سبحان اللہ۔ تو اہل کتاب یا الذین اوتوا الکتاب یہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر آتا ہے، تو ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی تو یہ ہے جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، حالانکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، لیکن اہل کتاب کا جو لفظ قرآن پاک میں آتا ہے تو خاص یہ یہودی اور عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہودی اور عیسائیوں میں سے جو کافر ہیں، تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ یہ اہل کتاب بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں۔ تو بندہ کہنا یہ اہل کتاب ہے تو یہ کافر نہیں، یہ کافر بھی ہیں، اہل ہیں۔ تو ہاں ان کا حکم جو ہے نا وہ تھوڑے سے کچھ معاملات میں علیحدہ ہے، کہ باقی جتنے بھی کافر ہیں یہودی عیسائیوں کے علاوہ، یہودی عیسائیوں کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں ان کی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، ان کے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے، لیکن یہودی عیسائی جو ہے نا ان کی عورتوں سے شادی ہمارے مرد کر سکتے ہیں، ہاں ہماری عورتیں ان کے مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور دوسری طرف کہ یہودی عیسائی ان کا ذبیحہ، یہ کوئی چیز ذبح کریں، ان کا ذبیحہ وہ ہم کھا سکتے ہیں، لیکن ان یہودی عیسائیوں کے علاوہ باقی جتنے کافر ہیں ان کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے۔ تو بس ذبیحہ اور ان کے ساتھ شادیاں وہ جائز ہے، باقی نہیں۔ یہ تھوڑا سا حکم ان کا مختلف ہے، لیکن ہیں یہ کافر ہی۔ تو یہاں ہوتے من الذین ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ کافر جو من، کون سے کافر؟ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک۔ اور یہ اہل کتاب آج کل کے یہ بھی مشرک ہی ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ دونوں ہی مشرک، وہ دونوں ہی کافر ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کے لیے لفظ علیحدہ ایک استعمال ہوتا ہے اہل کتاب کا۔ تو اہل کتاب کے کافر ہوں اور مشرک ہوں، یہ مشرکین اور کافر نہیں چاہتے ان ینزل، کہ نازل کی جائے، ان کہ ینزل نازل کی جائے، علیکم تمہارے اوپر، من خیر، من سے خیر بھلائی، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی بھلائی اترے، اللہ اکبر۔ یہ نا، تو یہ جو ہمارے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں یہودی عیسائی، تو یہ کوئی ہمارے خیر خواہ کوئی نہیں ہے، کوئی کافر، کوئی یہودی عیسائی مشرک۔ یہ ہندو بھی ہیں ہمارے ساتھ پاس، اب ہندو کو کہ جی ہندو ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں، کوئی پیار نہیں کرتے بے ایمان۔ یہ تو جو ہے نا وہ کیا ہے، قرآن پاک نے واضح فرما دیا کہ یہ تو بھلائی تمہارے ساتھ چاہتے ہی نہیں، یہ تو صرف کاروبار اپنے فائدے کے لیے تمہارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے تمہارے پاس کوئی آ کر تو محبت کا اظہار کریں گے، ورنہ یہ حقیقت میں چاہتے نہیں۔ تو یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی وہ اترے۔ حتیٰ کہ وہ دیکھیں نا، یہ جو وہ سی پیک جہاں بنا رہا ہے صاحب، ہاں سی پیک، تو سی پیک میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس سڑک بھی نہ صحیح طرح سے گزرے، سانوں تو سڑک نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ سڑک سی بنا رہے ہیں نا، راستہ بنا رہے ہیں بہترین قسم کا، تو کہتا ہے یہ نہیں، مسلمانوں کے پاس راستہ بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے اور ہمیں کیا دینا؟ تو یہ تمہارے اوپر بھلائی اترے یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، کس کی طرف سے؟ من ربکم، من مانا سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھلائی آئے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور فرمایا دیکھو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص فرما لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی بامن ساتھ رحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ اپنی مہربانیاں اللہ خاص فرما لیتا ہے من یشاء، سبحان اللہ، من جو، جس، کون، کس، جسے یشاء چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے نا بہلول دانا، تو وہ جا رہے تھے، تو حضرت ہارون الرشید نے اوپر سے نا کمند پھینکے نا، تو بہلول دانا کو اوپر ہی کھینچ لیا۔ وہ جا رہے تھے ان کے محل کے پاس سے، انہوں نے اوپر سے رسہ پھینکا، رسہ پھینک کر نہ کھینچ لیا۔ جب وہ آگے اوپر
تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت جی میں نے ایک آیت دا مطلب دسو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی طرف چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، اللہ جس کو چاہے منتخب کر لیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ یہی بات ہے، میں تو جا رہا تھا، میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ تو نے مجھے اپنے پاس بلانا ہے، تو میں تو اپنی لگن میں مگن تھا، اپنی طرح سے جا رہا اپنے کام کے لیے، لیکن تو نے چاہا تو مجھے اوپر سے رسہ پھینک کر کھینچ لیا۔ اللہ رب العالمین کی بھی رحمت بھی بڑی عظیم ہے، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے۔ تو یہ مثال تم نے خود ہی میرے ساتھ کر دی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو سنتے ہیں، سناتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی، اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، واو کا معنی، اور اللہ تعالیٰ ذو والا، الفضل فضل، العظیم بڑے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، وہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لے۔ تو یہودی عیسائی مشرک کہیں کہ مسلمانوں کو رحمت نہ ملے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے خاص کر لے، جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے، بس اللہ اپنا فضل عطا فرمائے رکھے۔ اب ہماری وفات تک فضل، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر فضل مل جاتا ہے، وفات کے وقت نہیں ملتا، اصل مزہ تب ہے وفات تک فضل ملے، اور وفات جب ہماری ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار پاک کرتے ہوئے وفات ہو جائے تو سبحان اللہ، اس جیسی بات ہی کوئی نہیں۔ اور حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہے، انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، آخر میں جا کر برے کام کرنا شروع کر دے، تباہی ہے تباہی، اور ساری زندگی بالفرض کو برے کام کرتا رہے، آخر میں نیک کام کر لے تو سبحان اللہ وہ جنت اس کی پکی ہو جاتی۔ اور کوئی ساری زندگی نیک کام کرے، آخرت میں بھی نیک کام، آخری وقت بھی نیک کام کرے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہی، اللہ بس اپنا خاص فضل ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ آپ ذرا عربی پڑھ، ما یود الذین